میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بغض مت پالو۔ حضور فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے،
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے، لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا۔ جینا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی۔ کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا۔ کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے۔ حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے، دور کر دے، اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب ہوا نہایت ہی پاک۔ میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے، مزے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر جاتے تھے، حضرت انس کے۔ ام سلیم یہ صحابیہ ہیں، خدمتگار تھی حضور کی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے، گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے۔ حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی، وہ جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی۔ ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں، مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں۔ اللہ، صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر، اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی، نہ کستوری میں، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، کسی میں نہیں۔ یہ جو پسینے کی خوشبو ہے صحابہ لگائے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ، اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر، وہ تو ان کو لگایا ہی گیا، لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی، بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی، کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی۔ جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا، پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی، اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے, اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے, مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے.